Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. Hello and welcome to Sports 360, and I'm your host Ahmed Hamad. Viewers, Pakistan versus West Indies first cricket test match आज इस वक्त जमैका में जारी है और कल तीसरे दिन जब खेल खत्म हुआ तो पाकिस्तान वर 160 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स और लीड जो पाकिस्तान की है वो 124 रन की हो चुकी है। बाबर आजम बैटिंग कर रहे हैं ऑन 54 और उनका साथ दे रहे हैं इस वक्त फहीम अशरफ। इससे पहले जब कल खेल शुरू हुआ तो वेस्ट इंडीज वर 251 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स और ऑलरेडी उनकी 34 रन की लीड हो चुकी थी और ये ख्याल किया जा रहा था कि पाकिस्तान जितना जल्दी उनको आउट कर ले 10-15 रन के अंदर और इस लीड को 50 से ऊपर ना जाने दे तो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, लेकिन पाकिस्तान ने उससे और भी अच्छा किया। हमने देखा कि सिर्फ 16 बॉल हुए जिसमें हमने उनकी बाकी 2 रिमेनिंग विकेट्स हासिल कर ली और सबसे अच्छी बात कि सिर्फ 2 रन का इजाफा और हो सका और इस तरह वेस्ट इंडीज पूरी टीम जो है वो 253 रन पर आउट हो गई। इससे क्या हुआ कि हमने उनकी लीड जो है वो वहीं पे रोक के रखी, 36 रन ही उनकी लीड रही। लीड होती है, अब उसका असर आपको ये देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान ऑल्दो मेड 160 लेकिन प्रैक्टिकली पाकिस्तान आर नाउ 124 रन अहेड विद 5 विकेट्स इन हैंड। ये देखना पड़ेगा पाकिस्तान की टेल कितना अच्छा परफॉर्म करती है। हम हमेशा जब हमारे प्रॉपर बैट्समैन आउट हो जाते हैं तो हम टेल से एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं कि वो 10-20 रन हसन अली कर देंगे, यासिर शाह कर देंगे, अब्बास कर लेंगे, लेकिन असल जॉब तो मेन बैट्समैन की है। जो कि हमने देखा इमरान भट्ट ओपन करने आए आबिद अली के साथ और एक नज़र आ रहा था कि मुश्किल लग रहा है, उन पे जो इन्वेस्टमेंट की गई है उनकी टेक्निक में काफ़ी फ्लॉज हैं और जब तक कि वो डोमेस्टिक में जाके उसको एड्रेस नहीं कर पाएंगे उनके लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में परफॉर्म करना बहुत मुश्किल है। ऑल्दो के ब्रिलियंट फील्डर हैं स्लिप के और उन्होंने वेस्ट इंडीज ओपनर का जो कैच पकड़ा है आगे डाइव मार के, वो कमाल का कैच था। बहुत अच्छी बात है कि आप अच्छे फील्डर हैं, प्राइम जॉब आपकी टीम में एज एन ओपनर है। आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, टीम को एक अच्छा ओपनिंग स्टैंड देना पड़ेगा ताकि मिडिल ऑर्डर के ऊपर प्रेशर ना आए, जिसमें वो अभी तक नाकाम है। उनका साथ दे रहे हैं आबिद अली, खेले थोड़ा अप्लाई किया था, लग रहा था कि हाँ एक कमिटमेंट है, थोड़ा सा स्पिनर्स को बाहर निकल के भी मारा, एक छक्का भी उन्होंने लगा दिया। कन्वर्ट करना चाहिए था इस इनिंग को, क्योंकि जब आप 30-35 रन बना लेते हैं तो आपकी आई सेट हो चुकी होती है, तो आपको इस इनिंग को, इस टोटल को, अपने इंडिविजुअल को और बड़ा करना चाहिए, इसको सेंचुरी में कन्वर्ट करना चाहिए। अगर आप करने में कामयाब हो जाते तो पाकिस्तान इस वक्त जो एक मुश्किल सिचुएशन में है उसमें ना होता। फिर वन डाउन बैट्समैन आए अजहर अली, ऑल्दो कि हमने देखा कि अजहर अली के लिए बहुत लक इस टेस्ट मैच में है, उनके कैचेस भी ड्रॉप हुए, पहली इनिंग में 4 रिव्यूज़ उनके फेवर में गए, तो इसके बावजूद भी उनसे रन्स नहीं बन रहे। ओवर 6000 रन्स उनके हैं। एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो उसकी कोई कमी नहीं है, आपको उस एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करना है, जो को करना पड़ेगा बिफोर इट्स टू लेट, क्योंकि बेंच पे हमें पता है कि सऊद शकील भी बैठे हुए हैं। सऊद शकील जिसके बारे में मोहम्मद यूसुफ का ये कहना है कि मुझे कवर ड्राइव्स खेलते हुए इनसे अच्छा बैट्समैन रीसेंट पास में नज़र नहीं आया। तो एक प्लेयर है जिसने परफॉर्म किया, हमने वनडेज में भी देखा कि उसकी परफॉर्मेंस बेहतरीन थी और लग रहा था कि एक ऐसा बैट्समैन है जो आइडियली सूट करता है 50 ओवर्स, ऑब्वियसली नॉट 20 ओवर्स, और टेस्ट मैच के लिए भी। तो सऊद शकील को लग रहा है कि सेकंड टेस्ट मैच में पाकिस्तान शायद कहीं चांस दे। कि अजहर अली जब बैटिंग कर रहे थे तो आपको पता है कि आपका ऑफ स्टंप कहाँ है और आपका लेग स्टंप कहाँ है, आप जब गार्ड लेते हैं उसके हिसाब से आप बैटिंग करते हैं, लेकिन अगेंस्ट द फास्ट बॉलर कैमरून आप डाउन द लेग अगर बोल्ड हो जाएंगे तो फिर आपकी जजमेंट में क्या कहूँ, फिर आपकी जजमेंट में कमी है कि आपने अपने स्टंप्स का अंदाज़ा ही नहीं किया कि आप शफल करके इतना आगे चले गए कि आपने लेग स्टंप अपना एक्सपोज कर दिया और बॉल को जो इस पिच पर से सीम मूवमेंट मिल रही है, बड़ी शार्प, बड़ी मूवमेंट मिली और उनका लेग स्टंप जो है वो अप्रोच हो गया। इसके बाद आए मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम का पेयर, और दोनों का हमें पता है कि बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है दोनों की, रनिंग बिटवीन द विकेट और एक दूसरे को बैक करते रहते हैं, एक दूसरे का कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहते हैं। और वही हुआ कि दोनों खेल रहे थे और सेशन टू सेशन निकाल रहे थे
کہ پاکستان یہ ایک مشکل سچویشن سے نکل جائے, اوور 150 180 200 پہ جائے تو اس کے بعد سے یہ اپنا کھل کے کھیل کھیلیں گے. لیکن ایسی پچ ہے کہ جہاں آپ کو کسی بھی بال پہ ایسا ہو سکتا ہے, کیونکہ موومنٹ بہت زیادہ مل رہی ہے بالر کو, تو کسی بھی بال پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا نک لگ جائے, اور وہی ہوا کہ ان کا بھی اسی طرح نک لگا اور وہ کارٹ میں ہے. بابر اعظم ایز وی آل نو کہ پچھلے ایک سال کے عرصے میں ان سے کوئی ٹیسٹ کرکٹ میں زیادہ رنز نہیں بنے, صرف ایک 77 رنز کی ان کی ہاف سینچری تھی اگینسٹ ساؤتھ افریقن, لیکن اس کے بعد سے ایک کلین پیچ چل کے آ رہا ہے. 24 یا 26 کا ان کا ایوریج ہے ان ٹیسٹ کرکٹ ایز کمپیئر ٹو ون ڈے اینڈ T20 جہاں وہ 50 اینڈ ابو کی ایوریج سے کھیل رہے ہیں. تو کل بہت انہوں نے اپنے آپ کو اپلائی کیا, اور فارچونیٹلی فار پاکستان کہ اسٹل ایٹ دا کریز وتھ 54 رنز, اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں فہیم اشرف, جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سنس لاسٹ دسمبر ان کا بیٹنگ ایوریج جو ہے وہ 50 سے ابو ہے. شارٹس کھیلتے ہیں, پول کھیلتے ہیں, باک ڈاؤن نہیں ہوتے, فلیشی ہیں, اس میں چانس ہوتا ہے کہ آپ آؤٹ بھی ہو جائیں, لیکن اگر آپ کلک کر لیں گے تو ٹیم کا ٹوٹل ایک بڑا کرنے میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں وتھ پارٹنرشپ آبویسلی دا کیپٹن. اور ان کا جو بیان آیا ہے, ان کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ کیپٹن نے مجھے کہا کہ ہم نے ایک پارٹنرشپ بلڈ کرنی ہے, ایک لمبی اننگ کھیلنی ہے, تو فورگیٹ اباؤٹ کہ ہم میچ میں اتنا پیچھے ہیں, تو اپنے آپ کو بیک کریں اور اپنے آپ کو کانفیڈنس دیں کہ ہم کر سکتے ہیں اور ہم اسٹے کریں گے دونوں کریز پہ. بہت ایسا ہوتا رہا کہ بارش ہوتی رہی, میچ رکتا رہا, پھر دوبارہ شروع ہوا, لیکن اینڈ میں ڈیو ٹو دا بیڈ لائٹ امپائرس کو میچ کو روکنا پڑا. آج چوتھے دن کا کھیل دوبارہ شروع ہوگا وتھ پاکستان 124 رنز اہیڈ. دیکھتے ہیں کہ اس 124 میں لیٹ سے پاکستان اگر اندر 100 رنز اور ایڈ کر لیتا ہے تو پھر کوئی میچ تھوڑا بہت نظر آئے گا. لیکن فہیم اشرف کا کہنا ہے کہ پچ اور بہتر ہوتی جا رہی ہے ڈے بائی ڈے, تو پاکستان کو 250 ایٹ لیسٹ ان کو ٹارگٹ دینا پڑے گا. ہمیں پتا ہے کہ ہماری بالنگ بڑی اچھی ہے, جس میں محمد عباس, شاہین شاہ آفریدی, جنہوں نے کل پروو کیا کہ اگر وہ سوئنگ کریں گے, یارکرز لین پہ جا رہے تھے تو ان کو ایک اچھی موومنٹ مل رہی تھی, اور ان سوئنگنگ یارکرز پہ ہی انہوں نے دونوں کل جو ویسٹ انڈین ریمیننگ بیٹسمین ہیں ان کو آؤٹ کیا. تو ایک ایگریسو بالنگ ان کو کرنی پڑے گی, اور پاکستان کو ارلی آن وکٹس کی ضرورت ہوگی اگینسٹ ویسٹ انڈین. محمد عباس ہمیں پتہ ہے کہ رنز کنٹین کرتے ہیں, اور اگر موومنٹ ملنا شروع ہو گئی تو وہ وکٹ ٹیکنگ بالر ہے. اس کے ساتھ ساتھ حسن علی اگر آگے بال پچ کر رہے تھے تو ان کو آؤٹ سوئنگ بہت اچھا مل رہا تھا. سلپ کارڈن آپ نے رکھا ہوا ہے, اور آپ کو بیٹسمین کو زیادہ سے زیادہ کھلانا ہے. شارٹ پچ بالز آپ چھوڑ دیں کیونکہ وہ ایزی ہو جاتا ہے, بیٹسمین کو ٹائم مل جاتا ہے. ہاں سرپرائز ایک آدھ شارٹ بال آپ نے کر دیا وہ ٹھیک ہے, لیکن زیادہ اگر آپ شارٹ پچ بال کریں گے, ٹیسٹ میچ میں ہمیں پتہ ہے کہ مڈ وکٹ اور اس کی باؤنڈری پہ اسکوئر لیگ پہ کم فیلڈر آپ پلیس کرتے ہیں تو رنز لیک ہونے کا خطرہ ہے. تو زیادہ سے زیادہ آپ آگے بال کو پچ کریں, اور اس سے یہ ہوگا کہ بیٹسمین یا تو روکے گا, روکنے میں ہاف کاک ہوگا, یا زیادہ کمٹ کرے گا تو ایج ہونے کے چانسز ہیں. تو ود دس کہ پاکستان از 124 رنز اہیڈ اینڈ with 5 wickets in hand. We wish Pakistan all the best. And now moving on to Lords, where India and England are playing the second cricket test match. اور اس کی سچویشن بہت اچھی. انڈیا نے 364 رنز بنائے ان دیئر فرسٹ اننگ, اور ان ریپلائی انگلینڈ ور بولڈ آؤٹ فار 391 رنز, which means England are 27 رنز ahead. چھوٹی سی لیڈ ہے, لیکن ٹیسٹ کرکٹ میں لیڈ کو بہت مانا جاتا ہے کہ دوسری ٹیم جب کھیلنے آئے گی, بیٹنگ کرنے آئے گی, تو اس کے بیک آف دا مائنڈ یہی ہوتا ہے کہ 27 یا جو بھی لیڈ ہے, ڈیفیسٹ ہے, اس کو پہلے ختم کریں گے تو پھر ان کا ٹوٹل بڑھنا شروع ہوگا. یہ ایک سائیکلوجیکل پریشر ہوتا ہے. اور کل کی میچ میں انگلینڈ کی اننگز کی بہترین پرفارمنس انگلینڈ کیپٹن جو روٹ, جن کی لارڈس میں یہ چوتھی سینچری ہے, اور بہترین بیٹنگ کی, 180 رنز بنائے اور ناٹ آؤٹ رہے, لیکن ان کا ساتھ باقی بیٹسمین اتنا اچھا نہ دے سکے. جسٹ بٹلر کی میں بات کروں گا, ان کے ساتھ 121 رنز کی پارٹنرشپ کی انہوں نے. اتنا جو ون ڈے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت فلوئنٹ کھیلتے ہیں, وہ اس ٹائپ آف اننگ نہیں تھی. کہ انڈیا نے دیکھا کہ جب رنز لیک ہو رہے ہیں اور وکٹس نہیں مل رہے, تو انہوں نے شارٹ پچ بال شروع کی, اور اس شارٹ پچ میں کچھ شارٹس تو آبویسلی ان کے پاس ہیں, لگائی انہوں نے, لیکن وکٹ بھی گر گئی. پھر بات آ جاتی ہے کہ جسٹ بٹلر ٹائپ آف بیٹسمین ہیں جانی بیسٹو آئے, اور ان کے ساتھ بھی 50 پلس رنز کی پارٹنرشپ ہوئی جو روٹ کی, اور
انگلینڈ کا ٹوٹل انکریز ہوتا رہا اور اس کا پریشر ہم نے دیکھا کہ انڈیا فیل کر رہا تھا پریشر کہ جیسے جیسے انگلینڈ جو ہے انڈین ٹوٹل کے قریب آ رہا تھا تو انہیں یہ لگ رہا تھا کہ اگر انہوں نے لیڈ زیادہ لے لی تو ان کے لیے تیسری اننگ میں بیٹنگ کرنا کافی ڈیفیکلٹ ہو جائے گا کیونکہ پریشر میں آ جائے گا. اب دیکھنا پڑے گا کہ انڈیا کیا پرفارم کرتی ہے. انڈین بالنگ کی میں بات کروں تو محمد سراج نے 4 آؤٹ کیے اور اسی طرح ایشانت شرما نے 3 اور محمد شامی نے 2 وکٹس حاصل کی. اس طرح انڈیا نے انگلینڈ کو 391 رنز پہ آؤٹ کر دیا. تو کرکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور کے پی ایل میں بھی کل ایک زبردست میچ کھیلا گیا جس میں مظفر آباد ٹائگرز نے راولا کوٹ ہاکس کو 7 رن سے ہرا کر کوالیفائر جیت لیا ہے. اور یہ شاہد خان آفریدی کی ٹیم تھی راولا کوٹ ہاک اور مظفر آباد ٹائگرز کی کیپٹنسی کر رہے تھے محمد حفیظ اور بہترین کیپٹنسی کیونکہ ایک ایکسپیرینس جس کے پاس ہوتا ہے جب اس کو یوز کرنا شروع کر دیتا ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کتنی اچھی پرفارمنس وہ دے رہا ہے. آلدو کہ بالنگ میں اگر میں بات کروں تو سہیل تنویر نے بہت اچھی بالنگ کی اور مین آف دا میچ بھی قرار پائے. تو کرکٹ پاکستان میں کشمیر میں بھی پہنچ چکی ہے اور کشمیر میں اس ایریا کے پلیئرز جو ہیں ان کو جب ان کے گراؤنڈز میں کرکٹ ہوگی تو وہاں پہ انٹرسٹ جنریٹ ہوگا اور ہمیں وہاں سے بھی کوئی اچھا بیٹسمین یا بالر ملنے کے چانسز بڑھ جائیں گے. ہمیں پتہ ہے پی ایس ایل پاکستان میں بہت زیادہ اس کو پاپولیرٹی مل رہی ہے اور اب کے پی ایل اسٹارٹ ہو گئی ہے. تو لیگز اور ڈومیسٹک کرکٹ جتنی زیادہ ہوگی پاکستان میں پلیئرز زیادہ کھیلیں گے زیادہ ایکٹیویٹی ہوگی تو obviously فائدہ کس کو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو. اینڈ آن دس نوٹ we come to the end of our show. Till our next program, it's goodbye from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.